ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کے اس بیان سے اور اگر وہ سچ میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ملک کی سیاسی فضا میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ بیانات، صرف یہی بیان نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بیانات جس میں فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے، اور فلیکسیبلٹی جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیاست میں اگر بہتری کرنی ہے تو اس میں تمام پارٹیز کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اس لچک، اس نرمی کے پیچھے کچھ ہے، پس پردہ کچھ چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم سپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے، یہ ریئلائزیشن ان کو ہوئی ہے، میرا خیال یہ ہے، چاہے کسی نے کروائی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ مجھے تو کسی بھی پولیٹیشین کو ایکسیس نہیں ہے، میرے تو کوئی اتنے رابطے ہی نہیں ہے صاحب، آپ کی اصل جگہ پہ جو ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو خود احساس ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسرے لوگ احساس دیتے ہیں، بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور احساس یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پالیٹکس کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا سمپل فارمولا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلائز ہو چکا ہے خان صاحب؟ مطلب یہ لگتا ہے، مجھے نہیں پتا ہو چکا کہ نہیں ہو چکا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ انڈیکیٹ کرتا ہے اس میں فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے۔ جہاں تک صورتحال بہتر ہوگی وہ تو اسی صورت میں ہوگی نا جب دوسری سائٹ سے رسپانس آئے گا۔ انیشل رسپانس دونوں کا منفی ہے اس پہ، یعنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی، جو کہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اور پی ایم ایل این تو افورڈ کر ہی نہیں سکتی کہ عمران خان کہیں وہ چھوٹ کے باہر نہ آ جائے، اس کے تو خواجہ صرف کہہ رہے ہیں نا اگر معافی مانگ لی بھی لی تو پھر تعلقات تب بھی بہتر نہیں وہ دیکھیں نا، وہ تو بات کی ہے۔ دیکھیے، اگر تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف میری چلنی ہے اور میرے مطابق نقشہ بدلے گا ہماری سیاست کا، کبھی عمران کی بھی یہی پالیسی تھی، لیکن اب ہمیں وہ پالیسی نظر نہیں آتی، لیکن پی ایم ایل این کی پالیسی ابھی وہی ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ عمران کا باہر آنا ان کے لیے ایک منفی سگنل ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ میں بھی سٹبرنس ہمیں نظر آ رہی ہے، اچھا، کہ وہ بھی اپنی بات پہ اٹکے ہوئے۔ 9 مئی میں تو اس پروگرام میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر پاکستان کی سیاست کو آپ نے بہتر کرنا ہے اور پاکستان میں کانفلکٹ اور ٹینشن کو ختم کرنا ہے، نا امیدی جو نوجوانوں میں نظر آتی ہے وہ کم کرنے، اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے، تو 9 مئی کو ایک سائٹ پہ رکھنا پڑے گا۔ باقی پالیٹکس میں کوئی سنگل راستہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے آسان راستہ بتا دو دیا نا کہ آپ معافی مانگ لیں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ یک طرفہ کارروائی نہیں کرتی، یہ معافی مانگنا یک طرفہ کارروائی ہے۔ یک طرفہ کارروائی سے سیاست پاکستان کی درست نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، پالیٹکس میں آپشنز ہوتے ہیں، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، ہر راستے کی کاسٹ اور بینیفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس معاملے کو فلیکسیبلٹی سے طے کرنے میں کاسٹ بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے۔ اس معاملے ضد کرنے میں یا اسٹیبلشمنٹ کے یہ کہنے میں یا پی ایم ایل این کے یہ کہنے میں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، 9 مئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنی پروڈنس، اپنی عقل کو استعمال کر کے، ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے حساب سے کہ پاکستان کی بہتری کس کے اندر ہے۔ میرے نزدیک پاکستان کی بہتری ہے کہ تمام جو پلیئر ہیں اس وقت ان میں فلیکسیبلٹی پیدا ہو اور کوئی درمیان کا راستہ ڈھونڈیں۔ اگر درمیان کا راستہ نہیں ڈھونڈیں گے تو یہ سسٹم ایک نہ ایک دن کولیپس کرے گا۔ سسٹم صرف بچا اس لیے ہے کہ اس وقت ہم آہنگی ہے حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایک ابھی تک جبر برداشت کر رہے ہیں، ریاستی جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کی جو مشکلات لوگوں کی بڑھ رہی ہیں، یعنی جو زندگی کی کاسٹ آف لیونگ جو بڑھ رہی ہے، زندگی کے اخراجات جو بڑھ رہے ہیں، زندگی کی مشکلات بڑھ رہے ہیں، وہ کب تک برداشت کریں گے؟ یہ دو سوالوں کے جواب جو ہیں پاکستان کی سیاست کے مستقبل کو ڈٹرمن کریں گے۔ لیکن آپ نے جو ہم آہنگی کی بات کی ہے، کل وزیر اعظم بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ 40 سالہ انہوں نے مدت میں کبھی ایسی ہم آہنگی نہیں دیکھی حکومت اور ادارے کے درمیان۔